احمد اویس صاحب، آپ قبولیت اور مقبولیت کا یہ جو ایک فارمولا ارشاد صاحب متعارف کروا رہے ہیں، اس کے اوپر اگری کرتے ہیں کہ یہی بات ہے، یہی سیاست اس وقت پنپ رہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں کہ جو صورتحال جس سے ہم اس وقت مشار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بڑی تشویشناک جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے بڑی تیزی سے اور مزید ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کو ادروائز تو سپریم ڈاکومنٹ ہے، جس کے مطابق پورے نظام میں حکومت نے چلنا ہے اور چلتی ہے کسی بھی ملک کا، وہ مقننہ ہو، وہ ایگزیکٹو ہو، وہ جوڈیشری ہو، کوئی ادارہ ہو، کتنا طاقتور کوئی ہو، کتنا کمزور ہو، ایوری ون از سپوز ٹو بی سبسروینٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن۔ ایک تو ہم یہاں سے اس محور سے ہٹ گئے، کیونکہ اگر ایک ضابطے کے ڈسپلن میں ہم نہیں رہتے ہیں تو ڈسپوٹزم کا مطلب ہے ایک ایسا نظام کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک آج سے پہلے اور جہاں جہاں ملکوں میں اب تو جہاں بادشاہتیں بھی ہیں تو وہ بھی ایک ضابطوں کی پابندی میں ہیں، لیکن اوریجنلی یہ ڈسپوٹزم یہ تھا کہ جس نے جتنا علاقہ فتح کیا وہ اس علاقے کا بادشاہ، اور اس کے منہ سے نکلا وہ لفظ وہاں کا قانون، لیکن وہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ یہ ہے رول آف، یہ ڈسپوٹزم ہے۔ یہ ڈسپوٹزم جو ہے یہ بڑی نیکڈ فارم میں پاکستان میں اتنی تیزی سے اس وقت اس کی ترویج ہو رہی ہے، پیرا ہے۔ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ جو ہے جس کی بنیاد جو ہے رائے دہی کی بنیاد کے اوپر ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ نہیں، یہ حل نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہاں پرابلم یہ ہے سب سے بڑی کہ آئین کو دیکھیں تو پریمبل کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan who is chosen representatives۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ عوام کسی بھی ملک میں جو سسٹم بنتا ہے، آئین بنتا ہے، اور اس کے بعد جب حکومت بنائی جاتی ہے تو وہ کامن مین کے بینیفٹس کے لیے بنائی جاتی ہے۔ کامن مین جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، جس کے پاس کرج نہیں ہوتی، جس کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے، اور اس نے اپنے رائٹ جو ہیں اسٹیٹ کو سرنڈر کر دیے ہیں۔ ہمارا آرٹیکل پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 5 دیکھیے کہ عوام نے اپنے تمام رائٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دیے، اور ان ریٹرن مطلب میں آپ کو ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ کانٹریکٹ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہاں دو پارٹیز کون ہیں؟ پیپل آف پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان۔ پیپل آف پاکستان دے اسٹینڈرڈ بیفور اسٹیٹ۔ اسٹیٹ آف پاکستان نے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ جو انہوں نے سرنڈر کیے تھے وہ پرووائڈ کرے، ان کو پروٹیکٹ کرے، وہ پوری نہیں ہوئی۔ آن دی ادر ہینڈ کیا ہو رہا ہے، جب حکومت، میں اس پیریڈ کی بات کرتا ہوں کہ جو مارشل لا کا پیریڈ نہیں ہے، الیکشن کے تھرو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، لیکن آپ اس کو الیکٹڈ گورنمنٹ تو کہہ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نمائندہ حکومت نہیں کہہ سکتے۔ نمائندہ حکومت نہیں کہہ سکتے، اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ عوام کے ایسپریشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتی صحیح حکومت۔ بس ایک بہت بڑی مثال ہے، یہ 2015 کی بات ہے، میاں نواز شریف وہاں پہ گئے UN کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے، الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے۔ پاکستان میں پاورٹی لائن اس ٹائم کے اوپر 42.3%، یہ فلور آف پارلیمنٹ کے اوپر باقاعدہ اناؤنس ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب بلو پاورٹی لائن کی جو لائف ہوتی ہے وہ آپ کو میں چند الفاظ میں بتا دوں کہ رہنے کو گھر نہیں ہے، نو شیلٹر ٹو لیو، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، اتنا کپڑا نہیں کہ اپنا پورا جسم ڈھانک سکے، اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ کوئی بچہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جا سکے، اور کسی فیملی کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کسی ڈسپینسری کی یا کسی ڈاکٹر کی شکل دیکھی ہو، ہاسپٹل کی شکل دیکھی ہو۔ یہ بلو پاورٹی لائن، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس اس طرح دیتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں وہ پیسہ نیشنل ایکسچیکر میں جاتا ہے، اور وہ پیسہ اس غربت کے مارے ہوئے لوگوں کا پیسہ جو ہے، میاں صاحب جو ہیں جاتے ہیں وہ سیشن اٹینڈ کرنے، $8,500 پر ڈے کے لیے کمرہ اپنے لیے لیتے ہیں وہاں پر۔ یعنی پھر اس طریقے سے میں یہی بتانے لگا نا، اور 100 آدمی ساتھ لے جاتے ہیں، اور پیسہ کو کس کا ہے؟ وہ ان لوگوں کا جو پاورٹی۔ اس کو آپ نمائندہ حکومت نہیں کہیں گے۔ الیکٹڈ حکومت کس طریقے سے چل رہی ہے
یہ جو پبلک منی کا بے دریغ استعمال اور مس اپروپریشن جو ہے، جب تک یہ اسی لیے رسول پاک کا میں اسی لیے مثال دوبارہ دوں گا آپ کہ صادق اور امین جب تک مستند نہیں بات ہو گئی، جب تک نبوت کی اعلان نہیں ہوا، تو یہ اتنا بڑا کام ہے. اور جہاں یہ چیز جہاں ویسٹرن کنٹریز نے بعض چیزیں اڈاپٹ کی ان کی شخصیت میں سے، ہم اس کو نہیں کر سکے. تو اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں خاص طور پہ اس بات سے کہ یہ ایک بنیاد ہے. اور ایک میں تھوڑی سی اور بات بھی یہاں پہ کروں گا کہ پی ٹی آئی کی جس وقت حکومت اتاری گئی تھی تو ان کا پرسیپشن تھا کہ یہ ان کے ایک کانسپریسی کے خلاف ہوا ہے، اور وہ انہوں نے وہاں بات کی. کورٹ میں میٹر آیا، کورٹ نے جو فیصلہ کیا دیٹ ججمنٹ واز امپلیمنٹڈ انفورسڈ، اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے، آپ نے مجھے بریک میں بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. مزمل سہروردی صاحب نے کچھ الیکشنز گنوائے ہیں جو گزشتہ حکومت میں اسی الیکشن کمیشن کے انڈر ہوئے، تو پھر اب عدم اعتماد کیوں اس کی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا ایشو جو تھا وہ ایک لارجر بینچ کے سامنے آیا، اور اس میں عدالت نے فیصلہ کرنے سے پہلے بینچ نے چیف الیکشن کمشنر کو عدالت میں بلایا، اور آپ کہا کہ بھئی آپ بتائیں یہ بات آپ دیکھ لیجیے اپریل 2022 کی ہے، اور اس نے پوچھا کہ آپ کب تک الیکشن کروا لیں گے، آپ کی کیا پریپریشن ہے. انہوں نے کہا جی اب ہمیں تو 5 ماہ سے 7 ماہ چاہیے الیکشن کروانے کے لیے. یہ اپریل 2022 کی بات. اس کے بعد وہ حکومت پی ڈی ایم کی بن گئی، وہ مسئلہ ختم ہو گیا. اور 2023 میں جب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، اور آئین کے مطابق یہ تھا کہ آئین میں اول تو یہ 2 ایشو انہوں نے اٹھائے جو آئین سے ماورا تھے، اور انہوں نے اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے شہباز شریف کی حکومت نے پارلیمنٹ کے اندر نہ صرف کہ ججز کی، چیف جسٹس کی، عدالت کے فیصلوں کی تذلیل کی، بلکہ آئین کو اٹھا کے پھینک دیا. کمپلیٹلی ڈیویشن فرام دی کانسٹیٹیوشن کہ جی ہم یہ نہیں ہوں گے جب تک اکٹھے الیکشن نہیں ہوتے، جبکہ آئین کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے. اور انڈیا میں آپ 26-27 وہاں پہ ان کے پروونسز ہیں، تو ہر 5 سال کے پیریڈ میں کسی نہ کسی ہر سال کسی نہ کسی علاقے میں جو ہیں وہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اس میں پابندی نہیں کہ الیکشن ہوں گے تو سارے ملک میں ایک وقت میں ہوگا. یعنی آئین کی وہ آئین پاکستان کا جس کا ایک کاما یا فل اسٹاپ بدلنا ہو تو 2/3 میجورٹی آف دی پارلیمنٹ چاہیے. اس آئین کو انہوں نے بغیر اس کے اپنی خواہشات کا ایک غلام بنا کے رکھا، اور اس کو نہیں ہونے دیا. آپ کی اس پر آیا آگے